أمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کر آقا کی بارگاہ میں ہدیت صلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم ان ببرکت اور پر نور ساعتوں میں اللہ رب العزت کے گھر میں اس کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے آئے بیٹھے. مالک کائنات ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب وقت کافی گزر چکا ہے تو میں تمہیدی کلمات کے اندر زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دل انتہائی خوشی اور فرحت محسوس کر رہا ہے کہ آج کی اس ببرکت رات کے اندر حفاظ کو قرآن پاک کا تحفہ دیا گیا. میں صد بار اپنے ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے والدین کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے، اور بالخصوص قاری صاحب کا کہ جنہوں نے ان طلباء کو قرآن پاک یاد کروانے میں معاونت کی ہے. مالک کائنات آپ کو بھی آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا صدقہ، جس نے نیزے پہ قرآن سنایا، آپ کو اس قرآن کے سوز کی خیرات عطا فرمائے. اور میرے ساتھ آپ زیارت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی معروف شخصیت ہیں جناب محترم المقام چودھری صابر حسین گجر صاحب. ابھی آپ نے ان کا اظہار خیال بھی سنا، اور سچ پوچھیں تو ان کی گفتگو میرے خطاب کا خلاصہ تھا. تو اللہ پاک آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اور ہر وہ شخص جس نے آج کی اس محفل کو انعقاد کرنے میں کسی حوالے سے بھی معاونت کی ہے، مالک کائنات سب کی حاضری کو قبول فرمائے. دیکھیں، ہم ہیں منہاج القرآن والے، ہمیں مسلط ہو کے خطاب کرنا آتا ہی نہیں. آپ 10 منٹ سنیں، لیکن سنیں جاگ کے کہ جو میں پیغام لے کے آیا ہوں وہ آپ کے دل کی تختی پر لکھ سکوں. میں کوئی رسم ادا کرنے نہیں آیا. میرے کندھوں پر اور میرے وجود پر اس وقت کتنا بوجھ ہے میں بتا نہیں سکتا کہ میرے سامنے اس دور کی آقا کی امت ہے کہ جب ہر طرف فتنے بپا ہے. تو مجھے آپ سب کے ایمان کی فکر ہے. تو اگر آپ میں سے ایک بندے کی بھی توجہ ادھر ادھر ہو تو میرا جو ذوق ہے وہ پھر زخمی ہو جاتا ہے. تو میں ابتدا میں ہی یہ چند جملے اس لیے کہہ دیے
کہ اب آپ نے ایک ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ رہنا ہے۔ دوستان محترم، قرآن پاک کی میں نے کچھ مبارک الفاظ تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ میں ابھی نہیں کرنے لگا۔ ابھی آپ کے ذہن میں یہ تھوڑی سی آواز، اس کو صاف کریں، مجھے تھوڑا سا نا آواز صاف کریں تھوڑی سی۔ آپ کے ذہن کے اندر اب یہ ایک بات گردش کر رہی ہوگی کہ علامہ صاحب کا موضوع شب برات ہی ہوگا، وہی شب برات ساری زندگی جس کی فضیلت سنتے آئے ہیں، بچپن سے محافل کا ہونا اور روزوں کا رکھے جانا، نوافل ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، تو علامہ صاحب بھی وہی فضائل سنائیں گے۔ تو دوستان محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، اس موضوع کے اوپر دو قسم کے لوگ۔ ایک وہ طبقہ ہے جو شب برات کی فضیلت مانتا ہے، ایک وہ ہے جو انکار کرتا۔ اب میں سارا خطاب اس بات پر نہیں کروں گا، بس ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، لڑائی والی تو بابا بات ہی کوئی نہیں، جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ جو فضیلت سمجھتا ہے وہ فضیلت سمجھ کر عبادت کر لے، جو فضیلت سمجھ رہا ہے وہ فضیلت سمجھ کر عبادت کرے، جو فضیلت نہیں سمجھتا وہ عام رات سمجھ کر عبادت کرے، کیونکہ جو فضیلت سمجھ رہا ہے سجدہ تو اس نے بھی خدا کو کرنا۔ آپ کی خاموشی مجھے کچھ اور سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے، یہ پیچھے والے بھی سبحان اللہ کی صدا دے دیں۔ دیکھیں کہ جو فضیلت اور اہمیت مان رہا ہے سجدہ اس نے بھی خدا کو کرنا ہے، جو نہیں مان رہا سجدہ اس نے بھی خدا کو کرنا ہے۔ ارے یہ تو موضوع بنتا ہی نہیں کہ فضیلت ہے یا نہیں، تو یہ بتا کہ خدا سنتا ہے یا نہیں، تو یہ بتا کہ خدا عطا کرتا ہے یا نہیں۔ ارے ہم فضیلت مانتے ہیں تو ہم فضیلت سمجھ کر سجدے کر رہے ہیں، مقصد تو مولا کو منانا ہے، مقصد تو یار کو منانا ہے۔ ہم فضیلت سمجھ کر عبادت کر رہے ہیں، تو عام رات سمجھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو میرا موضوع اس لیے شب برات کی فضیلت ہے یا نہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ اب میں موضوع بتانے لگا ہوں، میرا موضوع کیا ہے۔ میں اب زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بس آپ سے توجہ چاہتا ہوں، کچھ لمحے مجھے توجہ دے دیں، میں جو پیغام آپ کے سینوں میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے موضوع یہ نہیں کہ شب برات کی فضیلت کتنی ہے، آپ کا یہاں آنا بتا رہا ہے کہ اس رات میں کچھ ہے، آپ سب کا آنا بتا رہا ہے کچھ ہے۔ تو جو ایک بات آپ کو پتا ہے اس پر زور دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ سجدے آپ بھی کرتے ہیں جو مانتے ہیں، سجدے وہ بھی کرتے ہیں جو نہیں مانتے۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ سجدے قبول کس کے ہوتے ہیں، رد کن کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ سجدے تو سبھی کرتے ہیں، مگر یہ تو پتا چلے قبول کن کے ہوتے ہیں اور رد کن کے ہوتے ہیں۔ مگر یہ موضوع بیان کرنے کے لیے میں جس ذوق کا بندہ ہوں ابھی تک مجھے وہ وفا نظر نہیں آ رہی، بندے حیران بیٹھے۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو چھوٹا سا بچہ ہی لگتا ہے، میری عمر کو کیوں دیکھتے ہو، میرے شیخ کو کیوں نہیں دیکھتے، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟
میرے پیچھے جن کا ہاتھ ہے انہیں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو دوستان محترم بات ہے اب سجدوں کی، کیونکہ تمہارے سجدے فتنے ضائع کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں تمہارے سجدے بچ جائیں، تمہاری عبادات بچ جائیں۔ اب کیا کس کے بچتے ہیں اور کس کے رد ہوتے ہیں؟ ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ہم سب مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، توجہ میری جانب۔ دو شخص، تصور کیجئے دو شخص مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان دو کے اندر ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم آتا ہی مسجد کے اندر سجدے میں گر جاتا ہے، پوری توجہ، سجدے کے اندر گر گیا، مسلمان صرف آ کے بیٹھ گیا۔ غیر مسلم سجدے میں پڑا ہے، مسلمان بیٹھا ہے۔ ارے لوگوں، کرم کی انتہا تو دیکھو، مسلمان کا بیٹھنا بھی فائدہ دے رہا ہے، اس کا سجدے میں ہونا بھی کسی کام کا۔ مسلمان کا بیٹھنا بھی فائدہ دے رہا ہے، اس کا سجدے میں ہونا بھی کسی کام کا نہیں۔ ارے کیوں؟ اب اس جملے کے اوپر اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں تو مجھے تھوڑا سا آسرا ہو جائے۔ کیوں؟ غیر مسلم کا سجدے میں پڑے رہنا کسی کام کا نہیں، مسلمان کا بیٹھنا بھی فائدہ دے رہا ہے۔ لوگوں، اس لیے کہ جو کافر ہے اس کے سینے کے اندر کفر کا فطور ہے، مسلمان کے سینے میں ایمان کا نور ہے۔ کافر کے سینے میں کفر کا فطور ہے اور مسلمان کے سینے میں ایمان کا نور ہے۔ اگلا جملہ سن لیں، اگلا جملہ، کافر کے سینے کے اندر، توجہ ہے، کافر کے سینے کے اندر حق سے فرار شامل ہے، مسلمان کے سینے میں محمد عربی کا پیار شامل ہے۔ کافر کے سینے میں حق سے فرار ہے، مسلمان کے سینے میں محمد عربی کا پیار ہے۔ اب ہم نے نتیجہ نکالنا ہے، ایک سجدے میں ہے۔ اچھا، ہیں دونوں انسان، ہیں دونوں انسان، ایک ہے مسلمان ایک ہے غیر مسلم۔ غیر مسلم سجدے میں اس کا کوئی کام نہیں، مسلمان کو بیٹھا بھی کام آ رہا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو کافر کے پاس نہیں ہے؟ کیونکہ اس چیز کی وجہ سے ہی تو سجدہ قبول نہیں ہو رہا۔ اور کیا چیز ہے مسلمان کے پاس کہ اس کا بیٹھنا بھی فائدہ مند ہو رہا ہے؟ اگر آپ سب ہاتھ اٹھا لیں تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ اس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ نہیں، اس جملے کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، اس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ بول پڑے تو میں آگے بات کروں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ اب جب ہمیں یہ پتا چلا کہ سجدے تو ایمان کے ساتھ قبول ہوتے ہیں، نہیں سمجھے یار، سجدے ایمان سے قبول ہوتے ہیں۔ کال کی منڈی سوال کرے، فرحان بھائی بتائیں پھر ایمان کیا ہے؟ پھر بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ کیوں کہ ہم نے سجدے قبول کروانے ہیں، ہم نے عبادت قبول کروانی ہے، ہم نے مولا سے مانگنا ہے، رونا ہے، آنسو بہانے ہیں، کہیں ہمارے رد نہ ہو جائیں۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے۔ اچھا، اس موضوع کی میں اہمیت سمجھانے کے لیے بھی آپ سے میں تھوڑا سا ایک سبق سننا چاہ رہا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں سب؟ کون کون پڑھتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ اب آپ نے وہ دعا میرے ساتھ پڑھنی ہے، مجھے پتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آتے نہیں ہیں، سب کو آتی ہے، ریویژن ہو جائے گی۔ اللہم اغفر لحینا، ساتھ ساتھ ومیتنا
وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا ایمان. توجہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ارے آپ نے کہا مولا زندہ رکھ اسلام پر لیکن موت ایمان پر دے. یار کہاں میں کیا بات کر گیا یار. آپ نے زندگی اسلام پر مانگی, مجھے بتاؤ موت اسلام پر کیوں نہیں مانگی؟ موت اسلام پر کیوں نہیں؟ موت کی باری آئی تو ایمان کہا, پتا چلا اسلام کچھ اور ہے, ایمان کچھ اور ہے. پتا چلا نہیں یہ بات, پتا چلا اسلام کچھ اور ہے, ایمان کچھ اور ہے. کہیں تو فرق بتاؤں. یہ میں سب کچھ اور ساری محنت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سجدے بچ جائیں. اگر آپ کو اپنا ہی فائدے کے لیے آپ بول نہیں سکتے تو کب بولو گے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہے اسلام, ایک ہے ایمان. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ میں نے قاری صاحب سے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کی ہے تاکہ کل بتا دیجئے گا کہ میں قرآن سے بھی دلیل دے کے جا رہا ہوں. قالت الاعراب, وہ دیہاتی کہنے لگے, قالت الاعراب آمنا, ہم ایمان لائے. اللہ نے قرآن بھیجا, قل اے پیارے فرما, قل لم تؤمنوا, اے پیارے ان سے فرما تم ایمان نہیں لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, اور تم کہو تم اسلام لائے, ایمان نہیں لائے. پتا چلا کہ اسلام اور ایمان کے اندر کوئی فرق ہے. اسلام اور ایمان میں لوگوں کوئی فرق ہے, کوئی فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا, اگر سمجھ آئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں. اسلام کے اندر داخل ہونا ہو تو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اسلام کے اندر داخل ہونا ہو تو کلمہ ضروری ہے, ایمان میں داخل ہونا ہو تو عشق ضروری ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ منہاج القرآن والے بڑے جذباتی ہوتے ہیں, بڑے جوشیلے ہوتے ہیں, شاید علامہ صاحب جذبات میں آ گئے ہوں. اگر آپ کہیں میں آقا سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں, یا رسول اللہ آپ بتا دیں ایمان کس چیز کا نام. اگر میں آقا سے پوچھوں تو آپ کے ہاتھ نیچے کیوں ہیں؟ بخاری شریف, لوگوں کو بخاری کا نام ہی لینا آتا ہے. آسن وقت کے امام کے شاگردوں سے بخاری کیا کہتے ہیں. امام بخاری حدیث لے کر آئے, صحیح بخاری کی حدیث پاک, یا رسول اللہ امت جاننا چاہتی ہے کہ ایمان کیا ہے, ایمان کی حقیقت کیا ہے. اے میرے آقا, اے میرے لجپال, اے میرے کریم آقا, اے میرے شفیق آقا, اے میرے مہربان آقا, امت پریشان ہے آقا, پردہ اٹھائیں کہ ایمان کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وفی روایت آخر, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. میرے آقا نے فرمایا ایمان کو جاننا چاہتے ہو تو سنو, تم جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر
میں آپ کو یقین کریں میں ہوں چشتی ذوق کا بندہ، میں مائک کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ خوف لگا ہوا ہے کہ آپ سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے؟ یار میں آپ کے سجدے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، مجھے آپ کے سجدوں کی فکر ہے، مجھے آقا کی امت کے سجدوں کی فکر ہے۔ آقا نے فرمایا ایمان جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، دنیا کی ہر بڑی چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ جب تک ان سب چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے عشق نہیں کرتے ایمان نہیں ملے۔ ایمان لوگوں تب نصیب ہوتا ہے جب اولاد کی محبت بھی نیچے رہ جائے، جب والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، جب دنیا کی محبت بھی نیچے رہ جائے، جب اپنی جان کی محبت بھی نیچے ہو اور آقا کی محبت اوپر ہو، تب ایمان ملتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ سجدے قبول کس کے ہوتے ہیں؟ پتا چلا کہ سجدے تو ایمان والوں کے قبول ہوتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ آقا نے بتا دیا، امتیو ایمان تو میری محبت کا نام ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں صحابہ سے بھی تصدیق کروا دوں، یہ پیچھے والے بھی سبحان اللہ کہہ دیں، وہ پیچھے والے بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اچھا یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ؟ یہ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ میں تو ہر جملے میں آپ کا ہی بھلا سوچ رہا ہوں۔ سبحان اللہ کا معنی سبحان اللہ، مولا تو پاک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اللہ آپ کے کہنے سے پاک ہے؟ وہ آپ کے کہنے کا محتاج ہے معاذ اللہ؟ تو پھر جب آپ کہتے ہو سبحان اللہ فائدہ کیا ہے؟ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عاجز ہے، گناہگار ہے بیچارہ، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، مجھے پاک کہہ رہا ہے، تو میری محبت کہتی ہے کہ رب کی عظمت گوارا نہیں کرتی ہوگی کہ کوئی اسے پاک کہے پھر خدا اس کا سینہ پاک نہ کرے۔ یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو میں تو آپ ہی کا توجہ صحابہ سے میں نے کہا تصدیق کروا دیتا ہوں کہ سجدے اب ہماری بات ہی قبول کیسے ہوتے ہیں، رد کیسے ہوتے ہیں، اب دونوں راز کھل جائیں گے۔ 17 مہینے ہو گئے ہیں میرے آقا نمازیں قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن حالت نماز میں میرے آقا کو خیال آتا ہے، اے میرے مالک اب تو مشرک تانا دینے لگے ہیں کہ مسلمانوں کا تو اپنا قبلہ ہی نہیں، یہ نمازیں بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، اے میرے مالک ہمارا جی چاہتا ہے ہم قبلہ بدل دیں۔ یہ نماز ہو رہی ہے، ہم قبلہ بدل دیں، توجہ قبلہ بدل دیں۔ قرآن اب آقا نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پڑھ رہے، توجہ میری جانب، صحابہ پڑھ رہے تھے، خیال آیا آقا کے دل میں کہ قبلہ بدلنا چاہتے ہیں، اللہ نے قرآن بھیج دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اچھا اس طرح سنیے گا، میں دکھاتا ہوں، جب آقا نماز میں تھے نا تو آقا اس طرح چہرہ اوپر اٹھایا اور خیال ہے مولا قبلہ بدلنا ہے۔ جب میرے آقا نے اپنا والضحیٰ کا مکھڑا اٹھایا نا تو رب نے قرآن بھیج کے پہلے تو یہ کہا پیارے ہم تیرا چہرہ اٹھانا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے پیارے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے پیارے اگر آپ چہرہ بدل دیں گے ہم قبلہ بدل دیں گے، اے پیارے جدھر تیرا چہرہ ہوگا ہم قبلہ ادھر بنا دیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آقا حالت نماز میں تھے، حضور نے حالت نماز میں، اب اس طرف ہے نا قبلہ، قبلہ اول اس طرف ہے، بالکل مخالف سمت، آقا نے حالت نماز میں اپنا چہرہ پھیر دیا۔ میں بتا رہا ہوں قبول کن کے ہوتے ہیں، رد کن کے ہیں۔
کاش سمجھو میں کس مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں. قبول کن کے ہوتے ہیں, رد کن کے ہوتے ہیں. اب آقا تاجدار کائنات نے چہرہ پھیرا, صحابہ صفیں چھوڑتے گئے. آقا کا پہلے چہرہ اس طرف تھا, چہرہ مبارک, پھر چہرہ مبارک آقا نے پھیر کر اس طرف کر لیا. ایک طرف سے عقل آ گئی, ادھر سے عشق آ گیا. ادھر سے عقل آ گئی, ادھر سے عشق آ گیا. عقل نے کہا صحابہ چہرے نہ پھیرنا, کعبہ ادھر ہے. چہرے نہ پھیرنا, کعبہ ادھر ہے, قبلہ ادھر ہے. عشق نے کہا صحابہ قبلہ ادھر ہے, کعبے کا کعبہ ادھر ہے. کعبے کا کعبہ ادھر ہے. توجہ توجہ توجہ, سجدے قبول کن کے ہوتے ہیں؟ ارے صحابہ کی نماز قبول اس لیے ہوئی کہ انہوں نے نماز میں بھی ادب مصطفیٰ کیا ہے. پتہ چلا قبولیت بھی ادب سے ہے. قبول بھی ادب سے ہوتے ہیں. قبول ادب سے ہوتے ہیں, رد بے ادبی سے ہوتے ہیں. رد بولے سب, رد رد. آواز نہیں آ رہی, رد. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, رد. آؤ ایک نظارہ دکھا دیتا ہوں. میں اس وقت جانا چاہ رہا ہوں قرآن پاک کی سورہ صاد کے اندر. اس صورت کے اندر ایک کسی ایسے کا ذکر ہے جس نے بڑے سجدے کیے تھے. کون پہنچا ہے؟ میں پھر کوشش. اس صورت میں ایک ایسے کا ذکر ہے, بڑی عبادت کی تھی, بڑے سجدے کیے تھے, بڑا کچھ کیا تھا. کیا ہوا کیا؟ پوری توجہ کیجئے گا. اب میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے, اس نے بڑے سجدے کیے تھے. ایک بار رب نے کہا اسے سجدہ کر. نعرہ لگایا. اللہ پاک, اچھا اس نے اپنی مرضی سے بڑے کیے تھے. اسے اتار دیں جناب, اسے اتار دیں مجھے. ہاں اسے اتار دیں ذرا. جب سننے والے کے چہرے چھپ جائیں گے میں کن کے آسرے بیٹھا ہوں. اپنی مرضی سے بڑے سجدے کیے تھے. ایک بار اس نے کہا اسے کر, اس نے کہا نہیں کرنا. لوگ آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ رب نے اس کو لعنتی اس لیے بنایا کہ اس نے رب کی بے ادبی کی. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ رب نے اس کو لعنتی رجیم اس لیے کیا کہ رب کی بات نہیں مانی. میں آئیے قرآن پڑھتا ہوں کہ اس نے کیا تھا. اللہ پاک نے, اس نے کہا سجدہ کر. اللہ میں نے نہیں کرنا, نہیں کیا, اکڑ گیا. رب نے پوچھا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے اس نے کہا قالا انا خیر منہ. سنیے گا شیطان نے کیا کہا. مالک پوچھ رہا ہے. اچھا یہاں پر اگر تھوڑی سی توجہ کریں, اگر رب نے اپنی بے ادبی پر نکالا پھر تو مالک کائنات کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ تو نے کیا کوئی نہیں, اسی وقت نکال دیا. اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا, تجھے کس چیز نے روکا. اس کا مطلب ہے مولا کچھ بتانا چاہ رہا ہے, مالک کوئی راز کی بات سمجھانا چاہ رہا ہے. حاجی صاحب توجہ کیجئے گا, اللہ پاک نے اسے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. ساری زمین بھر دی, آج میں نے کہا تو انکار کر دیا. کہا مولا میں کیسے کرتا, تیری ذات نے جس کو سجدہ کرنے کا کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں.
رب نے اتنا کہنے پر بھی اس کو نہیں نکالا. اچھا تو بہتر ہے, کیسے بہتر ہے؟ تو کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مولا اچھا اب دیکھیں یار, وہ کتنا بڑا عالم تھا, رب کے سامنے دلیل دے رہا تھا. یہاں پر آج میں کہاں اشارہ کر گیا کوئی نہیں سمجھا. وہ کیسا عالم تھا کہ رب کے آگے دلیل دے رہا تھا. وہ رب کے آگے دلیل دے رہا تھا, مگر رب بھی بتانا چاہتا تھا خدا دلیلوں کو نہیں دیکھتا, خدا ادب کو دیکھتا. بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مولا میں بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. جب اس نے نبوت کے متعلق اپنا عقیدہ ظاہر کیا, جب اس نے نبوت کے متعلق اپنا عقیدہ باہر نکالا, جب اس نے گند اگلا نبوت کے بارے میں, پھر خدا نے کچھ نہیں پوچھا. خدا نے کہا قال فخرج, قال فخرج. اچھا اللہ پاک نے اسے نکال دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس ایک سجدے میں کیا تھا؟ میں علامہ اقبال کا شعر ہے, یہ ایک سجدہ, یہ ایک سجدہ, یہ ایک سجدہ. خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. یہ وہ کیا تھا اس ایک سجدے میں کہ نہ کرنے کی وجہ کی اللہ نے سارے پچھلے. اب وہ کیا تھا اس کا جواب ایک, یعنی کہ اردو ادب کی دنیا میں ایک حسین برتن میں رکھ کر آپ کو دیتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں. 3 آئینے ہیں, عین غین فا, عین. 3 کیا ہے؟ پوری تو 3 کیا ہے؟ عین, عین غین کے عین, علی بحروف تہجی والی عین. ایک عین ہے علم والی, ایک عین ہے عمل والی. پتہ نہیں اب یہ ایک سجدے میں کیا تھا. توجہ, ایک عمل کی عین, ایک علم کی, 2 تو تھی, تیسری نہیں تھی. وہ کون سی تھی لوگوں؟ وہ عشق کی عین تھی جو نہ تھی, وہ عشق کی عین. فرمایا تیرے رد اس لیے کر دیے ظالم, اس کے اندر ادب نکل گیا تھا, اب عشق نکل گیا تھا, اب محبت نکل گئی تھی. بات میں ابھی بھی اس مقام پر کھڑا ہوں. یہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ قبول ہوتے ہیں ایمان سے, اور ایمان ہے آقا کی محبت کا نام, رد ہوتے ہیں آقا کی بے ادبی سے. اب جس کے ساتھ یہ ہوا ہو, اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ مجھے حاجت ہے اب زور لگانے کی. میں جس مقام پر آ گیا ہوں گفتگو کے, یہ باتیں میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا, یہ صرف وہ ہے جو شیخ کے قدموں کے نیچے لگنے والے ذروں کی خیرات ہے, علم کی نہیں, قدموں کے نیچے لگنے والے مٹی کے ذروں کی خیرات. اور الحمدللہ مجھ ناچیز کو یہ اعزاز حاصل ہے, ان ہاتھوں نے اپنے شیخ کے سارے گھر کی صفائی کی ہے, ان ہاتھوں نے. تو یہ وہ خیرات ہے. میں اس مقام پر ہوں. توجہ, اس کی ساری زندگی کی عبادت رد ہوئی بے ادبی کی وجہ سے. میں بڑا ہی دکھ ہوگا اگر کسی اب بندے کی کوئی توجہ ہل گئی. ساری عبادت رد ہوئی بے ادبی کی وجہ سے, گستاخی کی وجہ سے. اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا رجیم ہو گیا, نکل.
دفع ہو جا میری بارگاہ سے، نکل جا۔ اس نے نکلتے ہوئے کیا کہا؟ حدیث پاک کا مالک مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اے شیطان تو قیامت تک کی زندگی کیوں مانگ رہا ہے؟ فرمایا مولا اب میں جو تیری رحمت سے مایوس ہو گیا، اب میں نے جو جہنم میں جانا ہے تو میں اکیلے نہیں جاؤں گا، کئیوں کو لے کے جاؤں گا۔ میں جس بات کے اوپر کھڑا ہوں آپ کی نسلوں کو میرا یہ پیغام ضرور سنائیے گا، جو آج نہیں آ سکے انہیں بھی بتائیے گا۔ مولا اعلان جنگ کرتا ہوں میں، مجھے زندگی دے دے۔ مولا نے کہا زندگی دے دی تجھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کی ساری زندگی کی کمائی، میں پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، میں بہت ڈر رہا ہوں کہ جملہ ضائع نہ ہو جائے، جس کی ساری زندگی کی کمائی کس وجہ سے رد ہوئی کہ وہ بے ادب تھا؟ میں پھر کوشش کرتا ہوں، جس کی ساری زندگی کی کمائی اس لیے رد ہوئی کہ وہ گستاخ تھا، وہ آپ کو مسجد میں آنے سے روکے گا؟ وہ آپ کو شب برات میں آنے سے روکے گا؟ جس کی ساری زندگی کی عبادت رد ہوئی بے ادبی کی وجہ سے، اب وہ گمراہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارے لوگوں، جس نے نبوت کی بے ادبی کی تو برباد ہو گیا، اب وہ تمہیں چھوٹے اعمالوں کی منتیں نہیں کرے گا، تمہیں بے ادب کرے گا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، نعرہ رسالت۔ جس کا سب کچھ لٹا نبوت کی بے ادبی کی وجہ سے، اب اس کو تو ایک راز مل گیا کہ مولا ہر چیز برداشت کرتا ہے، نبی کی بے ادبی اس کو تو یہ پتا چل گیا کہ رب ہر چیز برداشت کرتا ہے، بے ادبی نہیں برداشت کرتا۔ اس لیے اس نے کہا اب میں امتیوں کو کہوں گا، دیکھ تیرے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ۔ وہ یہی کہتا ہے نبی تیرے جیسے، تیری بھی دو آنکھیں، نبی کی بھی دو آنکھیں، تیرے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ۔ ارے سن یہ بات کرنے والوں، یہ بات ایک جملہ ضمناً آ گیا۔ اللہ نے فرمایا پیارے تجھے میں نے وجود بشری عطا کیا اس لیے تاکہ تجھے کوئی خدا نہ بنا لے۔ سنیے گا پیارے، تو نے مکہ کے اندر سب کے سامنے ایک زندگی گزاری جیسے بشر گزارتے، اس لیے تاکہ تجھے کوئی خدا نہ بنا۔ میں مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے تو نے شادیاں کی تاکہ کوئی تجھے خدا نہ بنا لے، کوئی سبحان اللہ کہہ سکتا؟ سنیے گا پیارے، تجھے ہم نے سیدہ زہرا جیسی بیٹی دی تاکہ کوئی خدا نہ بنا لے، تجھے حسن اور حسین جیسے نواسے دیے تاکہ کوئی خدا نہ بنا لے۔ اے پیارے تجھے علی جیسا ویر دیا تاکہ کوئی خدا نہ بنا لے۔ اے پیارے پھر میں نے شب معراج تجھے اپنے پاس بلایا تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ بنا۔ پھر تجھے اپنے پاس بلا لیا۔
تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ بنائے، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ تیرے جیسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کسی کو یاد ہے میں نے شروع میں آیت کون سی پڑھی تھی؟ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میں نے آیت کا ترجمہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ارے اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے تو اتنا سفر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، توجہ، وہ کہتا ہے آقا تیرے جیسے، اس نے زمین پر کہا نبی تیرے جیسے، خدا نے عرش پہ کہا ارے ان کی ذات کی برابری تو دور کی بات، لا ترفعوا اصواتکم، تو نے آواز بھی برابر نہیں کی۔ کیونکہ رب جانتا تھا وہ کہے گا تیرے جیسے، رب نے کہا وہ کہے گا کہ تیرے جیسے، میں آواز بھی برابر نہیں ہونے دیں۔ لیکن مالک جو کر بیٹھے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا جو کر بیٹھے، اچھا اگر عشق میں کروں اپنی طرف سے جو کر بیٹھے تو پھر وہی تو تب سے بتایا ہے جو بے ادبی کر بیٹھے سجدے قبول نہیں ہوتے۔ یہ میں نے ٹائم کیا ہو گیا جی؟ بس یہ میں نے ایک پیغام دیا، ایک آپ کو پیغام دیا کہ اپنے سجدے خراب نہیں کرنے۔ میں یہ بندہ نہیں ہوں کہ ہر بندے کا عبادت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، جتنی زیادہ ہو سکے کریں، لیکن کہیں اس جیسا نہ ہو کہ سب کچھ کر کے پھر پانی پھر جائے، سب کچھ کر کے پانی نہ پھرے، برباد نہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی، کچھ سوچ سکتا ہے علامہ صاحب ہم گناہگار لوگ، ہم دنیا کے غموں کے ستائے ہوئے لوگ، ہم کچھ اور سوچ کر آئے تھے، ہم رب کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے، آپ در مصطفیٰ لے گئے۔ سوچ رہے ہوں گے ہم تو رب کی بارگاہ میں آنسو بہانا چاہتے تھے، ہم تو مولا کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے، آپ رسول کی بارگاہ میں لے گئے۔ توجہ یار، اگر اس پر ہر بچہ جوان بزرگ اس پر ہاتھ اٹھا لے تو سمجھ، ارے لوگوں یہ سوال نہیں کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، سنیے یہ ضروری نہیں تم کہاں جانا چاہتے ہو، ضروری یہ ہے کہ مولا کہاں لے کے جانا چاہتا ہے۔ یار میں توجہ ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں رب کا ایک پیغام سنا کے پھر اجازت چاہوں گا، اجازت ہے؟ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آواز تو ہے، کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ آواز دب گئی، کیونکہ اب یہاں سچ اور جھوٹ کا مسئلہ تھا، جو پڑھتے ہیں وہ بولے۔ یہ نہیں سنیے، نہیں میں سمجھیں بات کو، یہ قرآن ہمارے گھروں میں رب کا پیغام ہے۔ کسی کے اگر بھائی بیٹا کوئی باہر ہے نا، کوئی یورپ کنٹری میں، کوئی یو کے، اب ماں باپ سادہ ہیں، انہیں انگلش آتی نہیں ہے، بیٹا کو خط لکھتا ہے، آج کل واٹس ایپ میسیج چلتے ہیں، بیٹا چونکہ وہاں انگلش ہے تو وہ انگلش میں میسیج لکھ دیا، اچھا میسیج آیا ہے رات 12 بجے، کاش آپ میرے درد کو سمجھ سکیں، میسیج آیا ہے رات 12 بجے،
ماں کو وہ زبان نہیں آتی جس میں اولاد کا پیغام آیا ہے. ماں رات 12 بجے ہی بے چین ہے, پتہ نہیں میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے, پتہ نہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ماں اپنے دوسرے بیٹوں کو کہتی ہے تیرے بھائی کا پیغام آیا, مجھے پڑھ کے سنا. حد ہے, تعجب ہے, سینہ اور جگر پھٹتا ہے. ہمیں بھائی, اولاد, بیوی, بچے, ان کا میسیج آئے اس زبان میں جو آتی نہیں ہے. جب تک ہمیں پتہ نہ چلے چین نہیں آتا, اور یہاں رب کا پیغام آیا ہوا. کتنے ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ میں سمجھوں تو صحیح یہ رب کا پیغام کیا کہتا ہے. آج کچھ لوگوں نے اتنی مایوسی پھیلا دی, تو گناہگار ہی بڑا ہے, تیری بخشش نہیں ہونی, مایوسی پھیلا دی ہے. اب وہ ساری زندگی مایوس رہتا ہے اور مایوسیت میں ہی مر جاتا ہے, کیونکہ رب کا پیغام کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. تو یار میں آپ کو رب کا پیغام سنانے لگا ہوں, اور آج کی رات کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. کل میرا مالک فرماتا ہے پیارے آپ اپنے میٹھی میٹھی زبان سے فرمائیے. اے پیارے آپ کل آپ فرمائیے. اے مالک کیا کہنا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو. ہے کوئی بخشش چاہتا جو کون ہے جو اپنا دامن خالی لے کر آیا؟ سن لو رب کا پیغام. اے لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو, خطائیں کر بیٹھے ہو, غلطیاں کر بیٹھے, رب کہتا ہے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم گناہ کر بیٹھے ہو, خطائیں کر بیٹھے ہو. اے مالک ہم سب آئے بیٹھے ہیں, کیا کرنا ہے؟ مالک کا پیغام آیا ہے لا تقنطوا من رحمت بندو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. یار اس پہ تو سبحان اللہ بندی تھی. لا تقنطوا من, آنکھوں میں آنکھیں ڈالو ذرا میری. لا تقنطوا من رحمت اللہ, مالک کا پیغام آیا ہے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. مولا میں تو پھر سوچوں گا تیری رحمت کون ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. مولا تیری رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میری رحمت بھی میرا مصطفیٰ. آپ مجھے کسی کونے پر چھوڑ دیں, میں لوٹوں گا تو اسی قدموں میں. میں آقا کی بات, بس یہ پیغام, بلکہ میں ایک حدیث پاک آپ کے لیے میں اس سے ہٹ کر, موضوع سمجھ میں آیا آپ کو, پیغام سمجھ میں آ گیا, دوہرا لیں. سجدے قبول ہوتے ہیں ایمان سے. کس سے؟ سبھی مل کے بول لیں, ایمان سے. اور ایمان محبت رسول کا نام. یہ بس اتنا سا آپ کو پیغام دینا تھا. یاد ہو گیا سبق؟ جس کو یاد ہو گیا ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے. اب یہ ایک حدیث پاک ہے, یہ موضوع سے بس ہٹ نہیں, لیکن میرا دل کیا میں آپ کو یہ سنا دوں. پتہ نہیں پھر زندگی ملے یا نہ ملے, لیکن میں یہ سنانا چاہتا تھا. حدیث پاک ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث پاک کے, اور یہ حدیث متفق علیہ ہے, یعنی بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں. اب یار یہ حدیث ایسی ہے کہ آپ کھل اٹھیں گے. آقا نے فرمایا, حضرت انس بن مالک جو آقا کے خادم خاص وہ راوی ہیں, یقین کرو آپ کی بات کرنے لگا. مولا کو بڑی خوشی ہوتی ہے. آقا کب؟ فرمایا جب گناہگار معافی مانگتا ہے. اچھا اب چونکہ آقا نے فرمایا تھا
تو سوال آ سکتا ہے یار مولا کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. پھر آقا نے ایک تمثیل بھی بیان کر دی. اب یہ تمثیل ایسی ہے کہ آپ کانپ جائیں گے. یہ تمثیل ایسی ہے کہ اللہ کو خوشی کتنی ہوتی ہے. آقا نے فرمایا, میں اب خلاصہ پہ, آقا نے فرمایا ایک بندہ تھا, وہ صحرا کے اندر جا رہا تھا, صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا. اونٹنی تھی اس کے پاس, اس پر کچھ پانی تھا, کچھ کھانے کا سامان تھا. پوری توجہ. اب وہ سفر صحرا ویرانے کے اندر سفر کر رہا ہے. سفر کرتا 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 تھک گیا. اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں. آرام کرنے کے لیے کہیں ٹیک لگائی, کہیں درخت کے ساتھ. آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی غائب. پوری توجہ, اونٹنی غائب. اب صحرا کے اندر وہ سفر کر رہا تھا, اس اونٹنی کے اوپر ہی پانی تھا, اسی کے اوپر کھانے کی اشیاء تھی. جب اس نے دیکھا کہ اونٹنی غائب, وہ اس طرف بھاگا کہ میری اونٹنی کہاں, کبھی اس طرف بھاگا کبھی ادھر, کہ مجھے اونٹنی مل جائے. کیوں کہ اگر وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا. صحرا ہے, ویرانہ ہے, کوئی بندہ پاس نہیں, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, میں کہاں جاؤں گا. جب تھک ہار گیا, اونٹنی کہیں نہیں ملی. حدیث میں آتا ہے ایک درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گیا. میں سوچتا ہوں اس لیے بیٹھا, اب اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوگا کہ مجھے موت آئے گی, میں کہاں جاؤں, نہ پانی نہ کھانے کی چیز. پوری توجہ کیجئے گا, پوری توجہ. وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا. ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر وہ بیٹھا تھا. چونکہ اونٹنی تلاش کر کے تھک چکا تھا, تھک گیا تھا. سائے میں بیٹھا تو آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی, کچھ دیر بعد کھلی تو دیکھا اونٹنی سامنے. اونٹنی, یہ حدیث متفقن علیہ, مسلم شریف سے بیان کر رہا ہوں. اونٹنی سامنے. اب اس نے کہنا تو یہ تھا کہ مولا میں تیرا بندہ, تو میرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب. لیکن چونکہ کچھ لمحے پہلے وہ یہ جان چکا تھا میں مرنے والا ہوں. اب اونٹنی کو دیکھا تو اتنا خوش ہوا, اتنا مچل اٹھا, اتنا خوش ہوا, فرط مسرت میں مبتلا ہوا کہ خوشی کے اندر کہہ دیا, اس نے خوشی کے اندر کہہ دیا اللہم انت عبدی وانا ربک. اتنا خوش ہوا کہ کہہ دیا مولا تو میرا بندہ, میں تیرا رب. اب اگلا جملہ سنیں. آقا نے کہا جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی کہ یہ بھول گیا میں نے کہنا کیا تھا, اس سے بھی زیادہ خوشی مولا کو ہوتی. وما علینا الا البلاغ.